نیکن وائس راستہ حکمت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمانے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب اذان کی آواز سنو تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور نماز اول وقت میں پڑھا کرو۔ یاد رکھو، اگر روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی سا کپڑا امن و عافیت سے مل جائے تو وہ اس عیش و عشرت سے بہتر ہے جس کے بعد شرمندگی ہو۔ جس کو علم نے گناہوں سے پاک نہ رکھا، اس سے زیادہ زیاں کار بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جس خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو، اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ بازاروں میں زیادہ نہ پھرا کرو اور نہ چلتے چلتے راستے میں چیز کھاؤ۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص و محبت سے پیش آؤ کہ کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ جب راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ جھانکو، نظر ہمیشہ نیچے اور سامنے رکھو۔ والدین اور اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اپنے نفس کا خیال رکھو اور لوگ جو مشقت تم پر نہیں ڈالتے، تم بھی وہ مشقت ان پر نہ ڈالو۔ معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تنگ دلی کا ثبوت نہ دو۔ تم خواہ مسجد میں ہو یا اغیار کی محفل میں، اگر مسائل چھڑ جائیں تو لوگوں پر اپنا اختلاف ظاہر مت کرو۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی طرف سے نئی راہ نکلنے کا انتظار کرے اور لوگوں سے حسن و سلوک سے پیش آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بے شمار کرامات میں سے ایک کرامت کا ذکر کریں گے، جس کا عنوان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ یعنی خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی۔
اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ اور بڑے بڑے اور عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری کائنات بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ اور بڑا جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی یہ تقریر سن کر دم بخود رہ گیا اور حیرت میں آ گیا، اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں شامل ہو کر مسلمان ہو گیا۔ حضور غوث پاک امام بحر بر امام اعظم ابو حنیفہ کی اس کرامت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس کائنات کا یقیناً ایک ہی خالق و مالک ہے، جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار آج کی جدید سائنس، حکمت اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ مزید یہ کہ ولی اللہ زمین میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشبو ہیں، جسے صرف وہی سونگھ سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی موقع اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ خوشبو ان کے دلوں تک پہنچتی ہے، اسی لیے وہ اپنے مولا کی طرف مشتاق رہتے ہیں۔ غوث اعظم کا فرمان عالی شان ہے، تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو تاکہ وہ تم کو کچھ دے دے، اور دنیا اولیاء اللہ کے پیچھے دوڑتی ہے تاکہ وہ کچھ ان کو دے دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے اور ان کے کردار کی کشتیوں پر سوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔